من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. سورہ زمر ہے، 24واں پارہ ہے. 24ویں پارے کے 3 رکوع ہو گئے ہیں. آیت نمبر 61، 62 اور 63 کی تلاوت ہوئی ہے. گزشتہ آیتوں میں قیامت کے دن اللہ کو جھٹلانے والے، اللہ کے نبیوں کو جھوٹ بتانے والوں کے چہرے کالے ہوں گے، اور یہ جھوٹ بتانے والے جو کہ اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں، تکبر ہے ان کے اندر، تو دوزخ ان کے لیے کیا ٹھکانہ کافی نہیں ہے جو اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں. اسی کے ساتھ آیت نمبر 61 میں یہ والی بات فرما رہے ہیں کہ اللہ جل جلالہ جن لوگوں نے اپنے رب سے تقوی والی زندگی اور ڈرنے والی زندگی، خشیت اور خوف والی زندگی گزاری، اللہ جل جلالہ ان کو کیا دیں گے؟ ان کو کامیاب کر لیں گے اپنی کامیابی کے ساتھ، اور کسی قسم کی کوئی بھی تکلیف ان کو نہیں پہنچے گی، اور نہ ہی پیچھے زمانے ماضی کی کسی چیز پر ان کو کوئی غم ہوگا. بار بار آپ حضرات پڑھتے ہیں قرآن پاک کے اندر، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خوف مستقبل کے لیے بولا جاتا ہے. مستقبل میں کوئی اندیشہ ہو تو اس کے لیے خوف ہوتا ہے. ابھی دوپہر میں کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، اگلے سال میں کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا. تو جنت کے اندر مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہوگا. یہاں ہر وقت کوئی نہ کوئی کھٹکا اور کوئی نہ کوئی دھڑکا لگا ہوا ہوتا ہے، اور آدمی اس کے اندر پریشان رہتا ہے کیا ہونے والا ہے. اور غم کہتے ہیں حزن، حزانون، اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے. بہت ساری ماضی کی یادیں آدمی کو ستاتی ہیں. کاش میں نے یہ نہیں کیا ہوا ہوتا، میں نہ کرتا اس طرح، میں فلانی جگہ نہ جاتا، تو وہ چیز آدمی کو ستاتی ہے. تو جنت میں ماضی اور مستقبل یہ سب غم ختم ہو جائیں گے. تو ایمان والوں کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہوگا، جنہوں نے اللہ کو مانا اور زندگی ڈر ڈر میں گزاری، ہر وقت خوف میں کہ کسی بات پہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، کوئی چیز میری زبان سے کچھ نکل نہ جائے، کسی چیز کی طرف میں چل نہ پڑوں، اور کوئی ایسی چیز مجھ سے سرزد نہ ہو جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے. ہر وقت جس کو کہا جاتا ہے پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے، وہ سوچ سوچ کے رکھتا ہے. تو جو آدمی اللہ کا اس طرح خیال رکھتا ہے، اللہ بھی اس کا خیال رکھتے ہیں. یہ بات اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو فرمائی کہ عبداللہ تو اللہ کا خیال رکھ، اللہ تیرا خیال رکھیں گے. تو اللہ کا خیال رکھ، اللہ کو تو اپنے آنکھوں کے سامنے پائے گا. احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ تجدہ تجاہ کا. اللہ کا خیال رکھنا کیا ہے؟ جیسے ماں باپ کہتے ہیں ہمارا خیال رکھو، تو ماں باپ تو محتاج ہیں، تو محتاج کا خیال رکھنا الگ ہے، اور اللہ تو محتاج نہیں ہے. تو اللہ کا خیال رکھنا یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو مانا جائے، ان کو ناراض نہ کیا جائے، اور ان کی چیزوں کا خیال رکھ کر کے زندگی گزاری جائے. تو ایسوں کو ہم ایسا کریں گے، اور کسی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ان کو نہیں آئے گی. اس لیے کہ موت کے بعد، کہ موت سب سے بڑا وہ ہے جس کو کہتے ہیں الموت جسر، ایک بہت بڑا پل ہے جو بندے کو، محبوب بندے کو محبوب کے ساتھ جڑا دیتی ہے، یعنی اللہ کے ساتھ. تو موت کے بعد جب ایمان والا ہے تو پھر یہ سارے اندیشے اللہ ختم کر دیتے ہیں. اچھا جی، تو یہ اللہ کریں گے تو پھر اللہ کون ہے؟
جا بجا قرآن پاک میں ہمیں اس کا وہ سبق سکھائے گئے ہیں کہ اللہ کون ہے؟ جی اللہ تو خالق ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ خالق کل شیء، اور وہ یعنی خالق بھی وہی ہے اور ہر چیز کا محافظ بھی وہی ہے، اس کی حفاظت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار، ہر قسم کی مصیبت سے تمہارے بچاؤ کرنے والا دن اور رات میں اللہ کے سوا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، تو وہ ہر چیز کا محافظ ہے۔ آسمان اور زمین کی جو کنجیاں ہیں، مقالید، دو باتیں مفسرین کہتے ہیں کہ مقالید یا تو مقلید کی جمع ہے، عربی لفظ ہے، کنجی کو کہتے ہیں، چابی کو کہتے ہیں، ہاں، جس کے ذریعے سے کوئی تالا کھل جائے، تو جس کے پاس چابی ہو، کنجیاں ہو، وہ اسی کے تصرف میں ہوگا، وہی سارے اختیارات کا مالک ہوگا۔ دوسری بات مفسرین کہتے ہیں کہ یہ فارسی کا لفظ ہے، اس لیے کہ فارسی میں چابی کو کلید کہتے ہیں۔ آپ کے پاس تو آپ تو کلید ہیں، کلید مانے آپ تو ہر چیز کی چابی ہیں، آپ کلید، اسی سے نکلا ہے یہ لفظ اقلید، اور پھر اسی کی جمع آ گئی مقالید۔ آسمان اور زمین کی چابیاں، آسمان اور زمین کی کنجیاں وہ اللہ کے پاس ہے۔ کیا مطلب اللہ کے پاس ہے؟ جس کے پاس کنجی اس کے پاس سارے اختیارات۔ تو آسمان اور زمین کے جتنی نعمتیں ہیں، جتنے خزانے ہیں، وہ سب کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ کے پاس ہے۔ اور ایک مطلب اس کا لکھتے ہیں کہ آسمان اور زمین کی کنجیاں اللہ کے پاس ہے، وہ کیا ہے؟ کہ جی وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ آسمان اور زمین کی کنجیاں ہیں، جو صبح شام اس کو پڑھے گا اللہ پاک اس کنجی اس ان کلمات کی برکت سے اس کو نعمتوں سے نوازیں گے۔ تو وہ اس کا خیال رکھے، ان کلمات کو پڑھتا رہے، تو اس کے ذریعے سے یہ نعمتوں سے مالا مال ہوگا، دل سے ہر قسم کا زنگ اترے گا، بے چینی بے قراری ختم ہوگی۔ سب سے زیادہ قابل رشک آدمی وہ ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے تھوڑا سا وقت نکالا جائے، اکیلے میں بیٹھا جائے اور اللہ کو ان پاک کلمات کے ذریعے سے یاد کیا جائے۔ تو اللہ خالق بھی ہے، اللہ محافظ بھی ہے، اللہ کے پاس آسمان اور زمین کی کنجیاں بھی ہیں، یعنی اختیارات بھی ہیں۔ جب ہے یہ ساری باتیں تو ایک رب وہی ہوا، اسی کے سامنے دبنا، اسی کے سامنے جھکنا، اسی کی مان کے چلنا، اس کی ترغیب ہے۔ اور جو ایسا نہیں ہے وہ گھاٹے میں ہے، جو ایسا نہیں ہے وہ نقصان میں ہے۔ جو اللہ کو خالق نہیں مانتا تو پھر اللہ کو کچھ بھی نہیں مانتا، وہ اللہ کو محافظ بھی نہیں مانے گا۔ وہ کہے گا کہ سب کچھ میرے پاس ہے، حالانکہ ہم جتنے بھی ہیں، ہمارے رب اعلان کرتے ہیں سورہ فاطر کے اندر، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم تو سارے فقیر ہو، واللہ الغنی وانتم الفقراء، سورہ محمد میں فرماتے ہیں اللہ غنی ہے، تم سارے غریب ہو، تم سارے فقیر ہو، تم سب اس کے در کے گدا ہو، تم سب اس کے در کے گدا ہو، تم سب مانگنے والے ہو، تمہاری ضرورتیں وہ اللہ پوری کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ مضمون بیان کر کے ہمارے رب دعوت دے رہے ہیں اور بے ایمانوں کو بتا رہے ہیں کہ جو نہیں مانتے وہ کیا ہے؟ گھاٹے میں ہیں۔ تو پہلی آیت میں یعنی آیت نمبر 61 میں نجات کا ذکر ہے ماننے والوں کا، اور آیت نمبر 63 کے آخر میں بے ایمانوں کے تباہی کا اور خسارے والوں کا ذکر ہے۔ یہ قرآن پاک کے مضامین ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جہاں ایمان والے وہاں بے ایمان، اور جہاں بے ایمان وہاں ایمان والے۔ کبھی ایمان والوں کا ذکر پہلے، بے ایمانوں کا بعد میں، کبھی بے ایمانوں کا پہلے، ایمان والوں کا بعد میں۔ یہ سلسلہ یوں چلاتے ہیں تاکہ ایمان والے بار بار اس کو پڑھیں، بار بار اس کو سنیں، بار بار اس کو بیان کریں، بار بار لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کریں، تاکہ یہ بات کھرے طور سے بیٹھ جائے کہ عبادت کے لائق صرف کس کی ذات ہے؟
اللہ کے ساتھ ہے۔ تو دیکھ لیجئے ذرا آیتوں کا ترجمہ، وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا اللہ ان کو نجات دے کر ان کی مراد کو پہنچا دیں گے، اور انہیں کوئی تکلیف نہیں چھوئے گی، اور نہ انہیں کسی بات کا غم ہوگا، یعنی ماضی کی کسی چیز کا غم نہیں ہوگا۔ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہی ہر چیز کا محافظ ہے۔ وکیل، محافظ، وکیل کا ترجمہ محافظ۔ سارے آسمانوں اور سارے زمینوں کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہے، اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو انکار کیا وہ تو نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ انکاری آدمی نقصان میں ہے اور ماننے والا آدمی فائدے میں ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔